نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کریں تو پھر اس کمینی دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے گا اور آخرت میں جانے کے لیے دل بے قرار ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، اگر تو اللہ رب العزت کے ہاں اپنا رتبہ معلوم کرنا چاہے تو یہ دیکھ کہ اس نے تجھے کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر ایک آدمی دنیا ہی کے کاموں میں لگا ہے، نہ نماز کی فرصت ہے، نہ نیک محفلوں میں آنے کی فرصت ہے، نہ طلب ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سے دور کر دیا۔ اور اگر اس کے اندر نیکی کا شوق ہے، ذوق ہے، مصلی پہ بیٹھنے کا مزہ حاصل ہے، قرآن پاک کو لے کے وہ عورت بیٹھی رہتی ہے، دنیا کے جھگڑوں کو سمیٹ دیتی ہے اور اپنے رب کے سامنے بیٹھنے کو ترجیح دیتی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو لایانی کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کے کام، اوپر اوپر کے، اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت ہیں۔ یوں دیکھو تو یہ بڑا مصروف نظر آئے گا، لیکن کام ایک بھی نہیں ہوگا صحیح ڈھب کا جو یہ کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہیں، ان کا وقت گھنٹوں فون کرنے میں گزر جاتا ہے۔ کبھی اپنی کزن کو فون کر رہی ہیں اور ڈسکشن کیا ہوتی ہے کہ فلاں سوٹ بنوانا ہے تو میچنگ کیسے کی جائے، اور نیا کپڑا یہ آیا ہے تو میں نے اس کا یہ بنوانا ہے، اور میں اپنے کمرے کی سیٹنگ کر رہی ہوں اور میں نے سوچا ہے کہ میں یہ خرید کے لاؤں گی۔ گھنٹوں ان باتوں پر صرف کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقصد زندگی سامنے نہیں ہے۔ جس گھر میں ہم نے 150 سال رہنا ہے، اس کے لیے ہم گھنٹوں روز لگاتے ہیں، صاف بھی کرتے ہیں، ڈسٹنگ بھی کرتے ہیں، کلیننگ بھی کرتے ہیں، ویکیوم کلینر چلاتی ہیں۔ عورتیں کتنا مشقت اور مجاہدہ اٹھاتی ہیں گھر کو صاف رکھنے میں، اور اس کا دل جو اللہ رب العزت کا گھر تھا، اس گھر کو صاف کرنے کی اسے فکر ہی نہیں ہوتی۔ 5 منٹ نہیں ملتے کہ استغفار کے ذریعے اس دل کے گھر میں جھاڑو دے جس دل پر اللہ تعالی روزانہ 70 مرتبہ محبت کی نظر ڈالتے ہیں۔ بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ بڑی مطمئن ہوتی ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر عمل صالح نہیں ہوں گے تو یہ بھی دیکھنا کہ وایا جہنم جانا پڑے گا۔ تو کیا اتنی تاب ہے، اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو اتنا عرصہ برداشت کر پائیں؟ حالت تو یہ ہے کہ دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ اس لیے ایمان کو یا علم کو باعث نجات سمجھ کر عمل سے مستغنی ہونا عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی کے ہاں ایمان لانے کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس تم میں سے جو شخص چاہے اپنے رب سے ملاقات کرنا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال خوب کر لے۔